بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں پر بیٹھنے والا بعض طبقہ وہ ہیں جو مجھ سے بھی بڑی عمر کا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہاں تک تو دارالعلوم سے بھی کچھ اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں، بہت سے لوگ، جیسے قاری صاحب خود عالم ہیں اور میں تو ان کے سامنے بچہ ہوں، اس لیے یوں سمجھو کہ استاذ کے سامنے میں سبق سنانے بیٹھا ہوں۔ میں بھی ایک چھوٹی مسجد کا امام ہوں، کوئی خطیب نہیں ہوں، یا آپ امید لگا کر بیٹھے ہو کہ بہت بڑا کچھ بیان سننے ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ صرف دین کی نسبت پر ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ یوں فرمانے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا، یا اللہ جب تیرا نیک بندہ تجھے پکارتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سب کچھ، یعنی بہت عبادت گزار ہے، نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ جب وہ تیرا نیک بندہ پکارتا ہے تو ایک مرتبہ پکارنے پر تو اس کی طرف دیکھتا نہیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب پکارتا ہے اس وقت تو اس کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے میرے بندے تجھے کیا ضرورت؟ اور ہم جیسے گنہگار بندے جب اللہ کو ایک مرتبہ پکارتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ فوراً ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تیرا ایسا معاملہ کیوں ہے؟ تو کہا کہ جو نیک بندہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے گمان میں ہو کہ میں اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، اپنی تبلیغ کی محنت کی وجہ سے، فضائل اعمال کی تعلیم کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے، یا میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، یا بہت بڑا زاہد ہوں، عابد ہوں، اس گمان میں ہو، اس لیے اللہ اس کو جانچتا ہے، اس لیے اس کی طرف مخاطب نہیں ہوتا کہ میرا بندہ مجھے سالہ سال سے پکار رہا ہے، مجھ سے غافل تو نہیں ہے، اس لیے اللہ اس کا امتحان لیتا ہے۔ گنہگار بندہ ہے، اللہ سے بچھڑا ہوا ہے، اللہ سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کو جب پکارتا ہے تو اللہ اس کی طرف فوراً مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا گنہگار بندہ ہے، مجھے ایک مرتبہ پکار لیا، اللہ اپنے رحم و کرم کی وجہ سے اس کی طرف مخاطب ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اللہ سے یہی امید کرتے ہیں کہ اس بڑی رات کی وجہ سے ہم اسی لیے جمع ہوئے کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کی محض رضا کے لیے جمع ہوئے۔ یہاں کوئی پیسہ نہیں لوٹا رہا، یہاں کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے، ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ میرے عزیزوں، ہم سب کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، بڑا مسئلہ ہم سب کا یہ ہے، اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ ہم کو جو ہے دن بھر کے اندر 5 نمازوں کا حکم دیا گیا، اور اس حکم کے اندر ہم کو کہا کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیے۔ ہم روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے وللضالین تک، بارہا ہم جو ہے نماز کے اندر، سنت کے اندر، فرائض میں ہو، نفلوں کے اندر پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی یہ یقین نہیں آیا کہ ربوبیت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے، پالنے والی ذات اللہ کے ہاتھوں میں، یہ یقین ہمارے میں آیا نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ امت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ
کہ ربوبیت کا یقین اگر دل کے اندر آتا تو یہ یقین ہٹ جاتا کہ میری دکان سے ہوتا ہے، میرے گھر سے ہوتا ہے، میرے پیسے سے ہوتا ہے، میری ذات کی وجہ سے ہوتا ہے، میں اگر دھندا نہ کروں تو میرا کاروبار نہ چلے۔ اسی لیے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں دیولا کہ جو ہے ہم کو اسباب سے یقین ہٹا کر مسبب الاسباب پر اپنا یقین جمانا ہے کہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے کہ میرا موضوع کہاں ہے؟ ہم کو تو بٹھایا گیا ہے شب برات کے لیے، شب برات کی فضیلت سننا ملے گی اور جو ہے اس کی حقیقت کچھ جاننے ملے گی، اس کے اندر کیا عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے بندو، آپ جون سی بھی عبادت کر لو اور کتنا بھی قرآن پڑھ لو، اگر اللہ کی معرفت نہیں، اللہ کی پہچان نہیں تو آپ نماز میں تو کھڑے ہیں لیکن آپ کا دماغ گھروں میں گھوم رہا۔ آپ نماز میں کھڑے ہیں لیکن جو ہے آپ کی فکریں صبح میں کیا کرنا ہے، آج وہ لانا ہے، فلاں لانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس میں مشغول رہے گا ہمارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی معرفت نہیں، ربوبیت کا یقین نہیں۔ اسی لیے دہرایا گیا الحمدللہ رب العالمین، کہ اپنی ذات پر یقین نہ رکھے کہ میری ذات سے کچھ ہوتا ہے۔ للہ رب العالمین، اللہ وہ ذات ہے جو ساری چیزوں پر قدرت رکھتی ہے اور وہ رب العالمین، وہ ایسی ذات ہے، تو اس کا یقین کیسے بٹھائیں گے؟ چیزوں کا یقین، جیسے ہم بچے کو کبھی بھیجے دکان پر اور دکان پر جا کر ہم اپنے بیٹے کو، میں کہوں کہ دکان سے جا کر لے کر کوئی سامان لے کر آؤ، میرا بیٹا یہ کہے گا کہ ابو پیسے دو، فوراً کہے گا۔ ہم پیسے نہیں دیں گے تو بچہ فوراً کہے گا کہ جہاں پر جس دکان میں جانا ہے وہ میرے باپ کی دکان نہیں ہے، وہ بغیر پیسے کے نہیں دے گا، وہ بغیر پیسے کے نہیں دے گا۔ جب ایک چھوٹی سی سوئی جو ہے وہ بغیر پیسے کے نہیں مل سکتی تو اتنی بڑی جنت کیا ہم یہ نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ یوں ہی مل جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ بڑی حکمتوں والا، بڑی جو ہے حاکمیت ہے اللہ کی، اسی لیے تو یہ بارہا کہا گیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا یقین بٹھا۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولا، ابھی میں ایک بیان سن رہا تھا، اس کے اندر فرما رہے تھے کہ جو ہے ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو دور ہوئے ہیں، آج امت کا بڑا مسئلہ علماء سے ہم دور ہو گئے، علماء سے ہی دور ہے عوام کا ایک بڑا طبقہ۔ بلکہ آپ اس بات پر یقین رکھیے کہ علماء سے دور کرنے کے لیے مستقل سازشیں ہوئی ہیں، علماء سے دور کرنے کے لیے، اماموں سے دور کرنے کے لیے مستقل سازش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اماموں سے، مؤذن سے، علماء سے ہمارا ربط اور تعلق ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے ہمارے مسائل اب حل نہیں ہوتے۔ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہے علم اور ذکر، الحمدللہ یہاں جماعتی یعنی تبلیغ سے کچھ تعلق رکھنے والے، الحمدللہ میں نے بھی سال لگایا تو میرا بھی الحمدللہ بہت اچھا تعلق ہے۔ تیسری صفت ہے علم اور ذکر کی، اور اسی سے ہم غافل ہیں کہ ہم کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ الحمد جو ہے، یہ مفسرین نے پورے قرآن کریم کی تفسیر میں لکھا ہے۔ الحمدللہ کی تفسیر میں معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ جو ہے یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورت ہے، یہ پورے قرآن کریم، تورات، زبور، انجیل، آسمانی جتنی کتابیں ہیں، سارے کا نچوڑ اس الحمدللہ رب العالمین میں۔ میرا آپ کا یقین ہے، یہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ الحمدللہ یہ ساری کتابوں کا مجموعہ، اس کے اندر سب چیزیں بیان کی گئی۔ بلکہ آگے مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ پوری کتابوں کا نچوڑ صرف ایک آیت میں لکھا ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی سورت کا تو ہم بارہا پڑھتے ہیں لیکن کچھ بدلا نہیں ہے، کچھ آگے پیچھے ہوا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ یقین ہمارے ہاتھوں سے ہٹا، اللہ کی پہچان ہمارے ہاتھوں سے ہٹی۔ ہم نے دیکھا کبھی ابھی کسی کو کھڑ کے یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ کے بارے میں بتاؤ، کیا بتاوے گا؟ اللہ کے بارے، اللہ بہت بڑا ہے، زمین آسمان، بس اتنا ہی۔ اللہ کی وحدانیت کا یقین تو ہر جگہ گم رہا ہے، ہر جگہ گم رہا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تب جا کر پتا چلتا ہے کہ معرفت الہی کیا ہے۔ ہمارے یہاں بامڑویل کی ایک بہت بڑی ہستی مولانا آصف صاحب لندن سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ابھی ہے الحمدللہ، آج آنے والے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ عارف باللہ کسے کہتے ہیں؟ عارف باللہ ہم کہتے ہیں، بعض علماء جو بڑے بڑے پائے کے عالم ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں عارف باللہ، یعنی اللہ کو پہچاننے والا۔ کس کہتے ہیں؟
وہ فرمانے لگے، مولانا آصف صاحب یہ فرما رہے تھے کہ عارف باللہ اس کو کہتے ہیں جس کو ہر چیز کے اندر اللہ دکھائی دے، ہر چیز کے اندر اللہ دکھائی دے، کیونکہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے، ہر چیز کے اندر اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے میرا اللہ پنکھا چلا رہا ہے، میرے بٹن چلانے سے نہیں چلتا. یہ تو اسباب ہیں، لیکن اس اسباب کا یقین ہٹا کر مسبب الاسباب کا یقین دلوں کے اندر جمانا کہ ہاں میرا اللہ لکل امر شیء، اللہ ہر چیز پر جو ہے قادر ہے اور ہر حکم اللہ کا چلتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، آج جو ہم جمع ہوئے ہیں اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم جو ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری کتاب کا نچوڑ ہے، یہ دعا ہے. دعا اس کو اتنے یقین سے پڑھیں کہ ہم جب بھی نماز کے اندر کھڑے ہو سارے تعلقات ختم ہو جائے اور جو ہے ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر یوں سمجھے کہ جو ہے میرے اللہ کے سامنے میں حاضر ہو گیا، اب جو ہے اللہ کی تعریف بیان ہو. تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ مولانا ابراہیم صاحب نے یہ بات بتائی کہ علم اور ذکر، علم ہوگا تو جہالت ہٹے گی، علم ہوگا تو جہالت ہٹے گی، اور ذکر ہوگا تو اللہ کی یاد آئے گی، غفلت ہٹے گی. علم ہوگا تو جہالت ہٹے گی. ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے، ہم کو علم ہی نہیں ہے. علم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جہالت ہٹتی ہے. جہاں روشنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو چیز ہمیں اندھیرے میں نہیں دکھائی دیتی وہ آسانی کے ساتھ روشنی میں دکھائی دیتی. اور جہاں روشنی نہیں ہوتی یعنی علم نہیں ہوتا ہے وہاں یہی ہوتا ہے کہ پھر جہالت میں ہم اپنی منمانی کرتے ہیں. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها کہ یہ دلوں کی کیفیت، دلوں کا حال کہ یہ کتنا طہارت اور پاکیزہ ہے، کتنا پاکیزہ. اللہ نے کتنی قسمیں کھائی، والشمس وضحاها، پوری 6-7 قسمیں کھا کر جو ہے اللہ نے کہا کہ یہ صاف ہونا چاہیے. یہ شب برات اور شب قدر میں اگر یہ صاف نہیں ہے آپ پوری رات عبادت کر لو وہ قبول نہیں نہیں قبول ہے. بلکہ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری ادام اللہ فیوضہم علینا فرماتے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہے محمود المواعظ میں کہ آدمی جو ہے اس موقع سے عبادت کرنا چاہتا ہے کر لے، بہت اچھا ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ اگر صرف نوافل پڑھ کر ہم چھوٹ جاویں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. یعنی اس رات کو ہم نے صرف عبادت کر لی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جاویں، ایسا نہیں. نوافل اس وقت قبول ہوتی ہیں جبکہ فرائض ادا ہو. فرائض تو ہمارے ہاتھوں سے گئے ہیں. فرائض صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، فرائض اتنا نہیں ہے، ایمانیات، معاملات، معاشرت، عبادات بہت سارے ہیں. ہمارے گھر کے حال کو ہم دیکھیں، ہم ماں باپ کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں، ہم بیوی کے ساتھ کے حقوق کو دیکھیں کہ کتنا ادا کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، ہم اپنے بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، ہم اپنے گاؤں کے ذمہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. بڑے چھوٹوں کا فرق چھوٹ گیا. یہی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چھوٹوں پر جو ہے رحم کرو، بڑوں کے ساتھ جو ہے ادب کے ساتھ معاملہ کرو. یہ چیز نہیں رہی، چھوٹ گئی. بلکہ شب برات کے موقع سے، بڑی رات کے موقع سے یہ لکھا ہے کہ اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جس کی ازار جو ہے ٹخنوں کے نیچے ہو. ہمارے یہاں نوجوانوں کی فیشن کو ہم دیکھیں، کیا ہوا؟ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ازار ٹخنوں کے نیچے ہو. اب پنچایت کا اور صاف صفائی کا کام ہمارے نوجوانوں نے لے لیا. کیا ہوا؟ جس کو یہ کہا گیا تھا، آپ ذرا غور کرو، اس بات کو اپنے دل پر لو
کہ جو ہے ہمیں کس سازش کے اندر پھنسایا جا رہا ہے. ہم نوجوان سمجھتے نہیں ہیں. ہم کو جو ہے حکم دیا کہ ٹخنوں کے اوپر رکھے تو ہم نے جو ہے نیچے اتار دی اور پنچایت اور صاف صفائی کا کام ہم نے اپنے ہاتھوں لے لیا. اور جس کو یوں کہا کہ ٹخنے کے نیچے رکھے یعنی عورت ذات کو, تو اس کو اتنا اونچا کر دیا, اتنا اونچا کر دیا کہ بکینی تک کھڑی ہو گئی. اب تو ننگیاں گھوم رہی ہیں. باہر ملک کے اندر جا کر دیکھیں تو تھوڑا سا ویدر اچھا ہوا نہیں کہ وہ جو ہے اپنے کپڑے اتار دیتی. کیا ہوا؟ بلکہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں, ہماری شادی کے موقع سے دیکھیں, یہ سب ماحول کو ہم دیکھیں کہ کیا ہو گیا. فیٹ کپڑے پہننے کی عادتیں بن گئی. یہ جو ہے لیگس پہنتی ہیں جس کی وجہ سے سارا جسم نظر آتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ کس کی مستورات ہیں؟ ہماری ہی تو مستورات ہیں, ہماری ماں بہنیں ہیں. لیکن کیا ہوا؟ ہم نے اپنے علم کو چھوڑا اور جو ہے ذکر کو چھوڑا. ذکر کون سا چھوڑا؟ اللہ کی یاد کو چھوڑا کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے. جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو ہے ہمارے ہاتھوں سے حقیقت چھوٹ گئی, ایمان کی حقانیت چھوٹی, اللہ کی یاد چھوٹی. اس لیے میرے عزیزوں, میں جو ہے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. میرے کو وقت بہت کم دیا گیا یعنی ایسا کہا گیا 20-25 منٹ بات کرنی, اس کے بعد آپ جتنا چاہیں. لیکن ہم زیادہ لیتے نہیں کیونکہ اماموں کو جو ہے ایک وقت دے دیا جاتا. ہم جب جمعہ میں کھڑے ہوتے ہیں ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جب وقت دے دیا جاوے اس کے بعد آگے پیچھے کرنا نہیں, کیونکہ بہت سو کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے وقت کے بعد ہم چلے جائیں گے, فلاں کام ہمارا کرنا ہے. تو سب مشغول آدمی ہے, کوئی فارغ نہیں ہے. ہمیں اب شب برات کے موقع سے کرنا کیا ہے؟ پہلے کرنے کے کام کو سوچ لیتے ہیں, اس کے بعد نہ کرنے کے کام کو سوچتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں. حضرت مولانا کاتب صلاح الدین سیفی دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ والا بننا ہے تو ایک کام کر لو بس. اللہ والا بننا ہے یعنی اللہ کا ولی, اللہ کا دوست بننا ہے. ہم جیسے یہاں جوگواڑ میں رہتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں, ہماری ایسی پہنچ ہو کہ ہمارا کام فوراً ہو جائے. ہماری یہی سوچ ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی کو کسی فیصلے میں پھنسا ہوا, کیس کے اندر پھنسا ہے, تو وہ ایسا وکیل تلاش کرتا ہے کہ جس کا پاور بہت زیادہ ہو اور بہت آسانی کے ساتھ ہم کو نکال دے, کیس جیت جاؤ. اسی طرح سے جس معاملے میں, جس فیلڈ میں, جس شعبے کے اندر ہم ہیں, ہم سوچتے ہیں ایسا آدمی ہم تلاش کریں جس کی وجہ سے کام بہت آسانی سے ہو. اب جو ہے اللہ ہے, یہ تو خالق کائنات ہے, سب سے بڑا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے تو الحمدللہ رب العالمین. اور ایسا نہیں کہ بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں ڈر رہتا ہے. بات میں آپ کو الحمدللہ کا ہلکا نچوڑ سمجھاتا چلتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, وہ بات ادھوری رہ گئی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ایسا آدمی دنیا کے اندر جب ہم رہتے ہیں اس کے اندر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بڑے آدمی کے پاس جانا ہے تو بات کرنے کا طریقہ, پھر جو ہے وہ غصہ ہو گئے, ناراض ہو گئے, ساری چیزیں رہتی ہیں. جیسے ہمیں کسی کے یہاں انٹرویو دینا جانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, دوسرے آدمی کو پوچھتے ہیں, جس نے انٹرویو دیا ہے اس کو پوچھتے ہیں کہ انٹرویو کیسے دینا ہے, کیا پوچھتے ہیں, کیا کرتے ہیں, غصے والے ہیں, کیسا مزاج ہے. اللہ اپنا مزاج بتا رہا ہے کہ میں ساری تعریفوں کے لائق صرف اللہ ہے, الحمدللہ رب العالمین. اور وہ کنٹرول کے ساتھ رکھتا ہے, ساری دنیا پر کنٹرول ہے. عالم نہیں کہا, عالم صرف ایک ہوتا ہے, یہ پتھوی. اس کے علاوہ کئی سارے عالم ہیں, بہت سارے عالم ہیں. ساری چیزوں پر اللہ کنٹرول رکھنے والا. اب اللہ کتنا بڑا ہو گیا. اس کے بعد جو ہے ہمیں کہا گیا اللہ کی صفت دوسری بیان گئی, الرحمن الرحیم. اللہ کے پاس جانا ہے, نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا ہے, اللہ کے پاس دعا کرنا ہے. اتنی بڑی ذات اور اس کو بلانا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ کیسے بلائیں گے. اللہ غصہ ہو گیا تو, اللہ ناراض ہو گیا تو, پوچھتے ہیں نا دنیا کے معاملے میں. اللہ کہہ رہا ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پاک صاف ہو کر میرے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرو اور کہہ دو. اللہ کہہ رہا ہے الرحمن, میں بہت رحیم ہوں, بہت رحیم ہوں. اور اس سے آگے اللہ نے فرمایا الرحیم, الرحمن الرحیم, دونوں صفتیں بیان کر دی, بہت زیادہ رحیم. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مالک یوم الدین, روز حساب کا مالک ہو, تم پر ظلم ہوا ہے, تم کو نقصان ہوا ہے, تم گھاٹے میں پڑے ہو, میں نے حساب کا دن رکھا ہے.
ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ساری چیزوں پر کنٹرول رکھتا ہوں، مالک یوم الدین، بڑا کنٹرول ہے میرے پاس، سب حساب کتاب رکھا ہے، کرامن کاتبین، اور یہی چیزیں جو ساری چیزیں لکھ رہی، یعلمون ما تفعلون، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ غفلت میں نہیں، اللہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ جو ہے ساری چیزوں کی دلوں کی کیفیت کو جاننے والا، اتنا بڑا اللہ کہہ رہا ہے کہ مالک یوم الدین، کیا مانگا ہے ہم سے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، عبادت میں کیا کرنا؟ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جیسے آج شب برات کے موقع سے ہم جمع ہو گئے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارا کمال نہیں، اللہ نے چاہا تو ہم جمع ہوئے، ہم اپنی مرضی سے جمع نہیں ہوئے، اللہ نے چاہا تو جمع ہوئے، اللہ اس بہانے سے ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، اللہ جو ہے ہم کو بخشنا چاہتا ہے، اس لیے جو ہے اللہ نے ہم کو جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایاک نعبد، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کی توفیق ہو گئی، جیسے اس مجلس کے اندر دین کی باتوں کو سننے کی جو ہے توفیق ہو گئی، اب اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ تو نے مجلس میں بٹھا تو دیا، بیان کی جو ہے جو باتیں ہوئی اس کو سننے کی توفیق تو عطا فرمائی، وَنَسْتَعِينُ، یہ دعا مانگنی، اللہ تو مدد بھی فرما کہ ہم اس باتوں پر عمل کریں، ہم اس باتوں پر عمل کریں، ونستعین، یا اللہ تو ہماری مدد کر دے، ہم نے عبادت کے لیے اپنے قدم اٹھا دیے، ایاک نعبد، عبادت ساری چیزوں پر ہے، عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں، قرآن پڑھنا نہیں، ذکر تلاوت کرنا نہیں، صرف محدود نہیں ہے، بلکہ اپنی بیوی کو محبت سے ایک لقمہ کھلا دینا، یا اس سے بھی نیچے درجہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ بات کرنا، یہ بھی دین ہے، عبادت ہے، صدقے کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا آسان دین ہے، کتنا آسان دین ہے، الدین یسر، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین بہت آسان ہے، بولے بالے مسلمانوں ہم سمجھو کہ جو ہے اللہ نے کتنی آسانی کر کے رکھی ہے، صرف ضرورت ہماری ہے اللہ کو پہچان لے کہ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، اللہ کی جو ہے بارش ہوتی ہے رحمتوں کی، برکتوں کی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو سمجھیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر ایسا نہیں کہ جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ کی مدد مانگ لی، پھر لوگ یہ کہنے لگے تو بہت نمازی سے نا، 5 ٹائم کی نماز پڑھے تو اندر اندر کاغڑے کے جیسا پھلانے لگا، نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ راستے سے بھٹک نہ جاؤ، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، من شر الوسواس الخناس، لوگوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں شیطان، ابھی چڑھا دے گا اور تکبر کے اندر مبتلا ہو جاوے گا، عجب بینی میں مبتلا ہو جاوے گا، اور تیری ساری نماز ستیہ ناس ہو جاوے گی۔ والدین کو ایک غلط بول دے گا، اف لکما، اف تک نہ کہنا، اف تک نہ کہنا، آپ نے ایک لفظ والدین کے سامنے کہہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب برات اور شب قدر کے موقع سے اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے، اتنی بہترین رات میں بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے جو والدین کا نافرمان۔ کیا ہوا کہ ہم کو علم نہیں ہے، علم اور ذکر، علم نہیں ہے کہ اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کس سے راضی ہوتا ہے اس سے پہچانا نہیں، اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے اس سے پہچانا نہیں، تو ہم غفلت میں پڑ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یاد نہیں کیا، ذکر والی صفت ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر اسے نہیں کہتے ہیں کہ ہاتھوں کے اندر تسبیح لے لی اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا قرآن لے کر بیٹھ گئے، اتنا ذکر نہیں ہے، اتنا ذکر نہیں، بلکہ ذکر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر یہ ہے کہ ہر حال میں تیرا دل جو ہے اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہو، یہ ذکر ہے، یعنی ہر چیز میں جب بھی تیرا عمل ہو رہا ہو تو دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ جو ہے میرا اللہ میرے سامنے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، یہ یقین آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کا مطلب یاد، یعنی اللہ کی یاد ہر گھڑی ہر لمحہ ہے، یہ تسبیح گمانا صرف اصل کمال نہیں ہے، اپنے دل کو اللہ کی یادوں سے آباد کر لو، یہ بڑی عبادت ہے، اسی لیے جو ہے اس گمان میں نہ رہنا کہ جو ہے ہم بڑے عبادت گزار ہیں، یا ہم جو ہے بڑے گشت کرنے والے، لوگوں کی ملاقات کرنے والے، یا جو ہے ہم بڑے اللہ کو راضی کرنے والے، نہیں، بلکہ اللہ سے دعا مانگنا۔ اسی لیے اللہ نے 5 نماز میں یہ کہنے کو کہا، تہجد میں کہنے کو کہا، سنتوں کے اندر کہنے کو کہا
کیا کہنے کو کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا۔ ایاک نعبد میں عبادت کر لی، نستعین کے اندر اللہ سے دعا مانگ لی، اس کے بعد کیا کرنا؟ اللہ سے مانگو، کیا مانگنا وہ اللہ خود بتا رہا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے ٹریک پر چلانا، سیدھے ٹریک پر، سیدھے راستے پر چلانا۔ راستہ بھٹکے تو جو ہے جانا کہاں چاہتے تھے منزل مقصود بھول جاؤ گے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر بھی اللہ نے اور آگے ہمیں تنبیہ کر کے بتایا کون سی چیز مانگنی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ بتانا جو یا اللہ تجھے راضی کرنے والے تھے، تجھے راضی کرنے والے تھے، ان لوگوں کے راستے پر چلانا، اپنی منمانی پر نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہم اپنی منمانی پر چلتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا؟ مول صاحب میں بھی وہاں امامت کروا، وہ بیاجنا پیسہ چھے مارا پا ہے تو کئی ایو رستوں کاٹ دے ہو نہیں کہ اپنا بازو آئی جائے۔ وہ زکوٰۃ کے بھی ہیلے کروا کے خود لے لیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ کے ہیلے کروا لیتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی منمانی چلتی ہے۔ اللہ جو ہے وہ مکروا ومکر اللہ، اللہ سارے دھوکے بازیاں دیکھ رہا ہے، اللہ ساری دھوکے بازیاں دیکھ رہا ہے۔ اللہ جو ہے ہر چیز پر ہماری نظر رکھے ہوئے، ہم غافل پڑے ہوئے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا صراط الذین انعمت علیہم، کن لوگوں کے راستے کی دعا مانگنا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے۔ خواجہ صاحب کی دعا مانگو، کون سے خواجہ صاحب؟ بعض لوگ جو ہیں اس طرف بھی رجحان رکھتے ہیں، ہمارے یہاں تو ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے اللہ والے ہیں، نظام الدین اولیاء کتنے بڑے اللہ والے ہیں۔ تو جو ہے ان کی وسیلے سے دعا مانگنا، ان کے لیے دعا مانگنا، یہ بڑے اللہ والے گزرے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جیسے صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے جو راستے چنے جس سے آپ تک پہنچے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، یا اللہ ان راستے پر چلانا۔ ایسا نہ ہو کہ شب برات کے موقع سے ہم ایسے راستے اختیار کر لیں، یا باہر بیٹھ کر یا موبائل میں جو ہے ہم اپنے گپے مارے، یا مسجد میں بیٹھ کر صرف جو ہے گیم کھیلنے بیٹھ جاوے۔ اس طرح رات گزارنے سے یہ رات جو ہے خراب ہو جاوے گی، یہ رات خراب ہو جاوے گی۔ کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے، میں دیکھو دو طرف کے اشارے کر رہا ہوں، الحمدللہ بھی تمہارے سامنے بتا رہا ہوں کہ پوری صورت کیا کہہ رہی ہے، دوسری طرف یہ بتا رہا ہوں کہ شب برات میں کرنا کیا ہے۔ کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے؟ جو شراب پیتے ہیں، اللہ اگر توبہ نہیں کی تو اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ والدین کا نافرمان ہو، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں یہ یاد رکھنا، آج جو ہے چھوٹے سے موقع سے والدین اگر کچھ ہمیں لانے کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں مشغول ہوں، ابھی میں یہ کام کر رہا ہوں، آپ کو دکھتا نہیں۔ بلکہ بچوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ اگر ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں والدین تو ڈرتے ہیں کہ بچے کو کچھ کہیں گے وہ الٹا جواب دے دے۔ اب والدین بیچارے ڈرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم اور ذکر سے غافل رہے، ان کو تعلیم نہیں ملی، ان کو جو صحیح سکھایا نہیں گیا کہ مدرسوں میں جانا ہے، وقت پر جانا ہے، استاد کی قدر کرنا ہے، استاد کے ادب کرنا ہے۔ درس کے اندر جب بیٹھے تو جو ہے پاٹلے کا ادب ہو، کتاب کا ادب ہو، کبھی سکھایا؟ ہم نے ہی نہیں صحیح معنوں میں سیکھا۔ ہم جو ہے وہاں صبح میں یوں ہی اٹھا کر بھیج دیتے ہیں اور اس کی وقعات اور عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ خرابی آتی ہے۔ کل کو یہ بچے جو ہیں ہمارے نہیں رہتے، یہ بچے ہمارے نہیں رہتے، اس لیے کہ ہم نے علم صحیح نہیں دیا، ان کو صحیح تعلیم نہیں دی۔ سب سے پہلا مدرسہ تو ماں باپ ہے، یہی چیز ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیں کس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے؟ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، اسی لیے میں نے بتایا مفتی احمد صاحب خان پوری ادام اللہ فیوضہم علینا نے فرمایا کہ فرائض کی طرف متوجہ ہو۔ شب برات ایک اللہ کی طرف سے ہدایت کی ہوا کے تھپیڑے ہیں، اللہ اس موقع سے ہماری مغفرت کر دے، ہم اس میں عبادت کرنی ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ ہم مجمع جمع ہو جائے، چلو اب نفلیں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، یا جو ہے ہم یاسین شریف سب مل کر پڑھ رہے، اس طرح نہیں۔ اپنے اپنے طریقے سے جس کو نماز پڑھنی ہے نماز پڑھے، جس کو ذکر کرنا ہے ذکر کرے۔ ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی چیز کو ہم جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار نہیں دیا، ضروری نہیں بتایا، مستحب کا درجہ ہے، جائز کا درجہ ہے، اس کو ہم اپنے طریقے سے اگر ضروری کریں گے، یعنی کیا کریں گے کہ پورا مجمع جمع ہو کر یاسین پڑھے گا،
اب کیا ہوگا؟ ہمارے بچے یہ دیکھیں گے، ہمارے بچے جب دیکھیں گے تو دھیرے دھیرے یہ موقع آئے گا کہ شیطان ان کے دل میں ڈالے گا کہ یاسین پڑھنا فرض ہے، بڑی رات کے موقع سے ہم جو ہے جمع ہونا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے۔ یہ میسیج جب جاوے گا دھیرے دھیرے یہ فرض تک پہنچ جاوے گا، اور جو ہے جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کو لانا بدعت ہے، اس کو لانا بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی کا راستہ۔ اس لیے میرا عزیزوں، اس شب برات کے موقع سے ابھی کیا کرنا ہے؟ عشاء کے بعد ابھی آپ جیسے جمع ہو گئے، کچھ دین کی باتیں سننے مل گئی، کچھ نہ کر سکو تو حدیث شریف میں ہے، حوالہ چاہیے تو بعد میں پوچھ لینا، یہاں تو بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ لینا کہ جو ہے کم از کم کچھ نہ کر سکو، کچھ بھی نہیں کر سکو۔ آپ یہ نہ کرنا کہ مجمع لگا کر بیٹھ جانا، کچھ نہ کر سکو، نماز پڑھ لی، بیان سن لیا، گھر پر جا کر سو جاؤ۔ یا اتنا نہیں، تمہارے والدین زندہ ہیں، ان کو پیار محبت سے دیکھ لو۔ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا حج عمرے کا ثواب ہے، فضائل اعمال میں ہے، اٹھا کر دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنے سے اتنا بڑا ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ کر لو، ایک کام یہ کر لو کہ والدہ کے جو ہے ان کے ہاتھ پیر دبا دو، ان کی خدمت کر لو، لیکن یہ نہ کرو کہ مسجد میں بیٹھ کر جو ہے ہم گپے بازی کریں اور ادھر ادھر کی باتیں کریں، غیبتیں کریں۔ یہ کرنے سے تو گناہ، نیکی برباد، گناہ لازم ہوگا، یعنی نیکی تو ہوئی نہیں لیکن گناہ اوپر چڑھ جاوے گا۔ تو اس موقع سے یہ کرنا ہے کہ جو ہے کم از کم کچھ نہ کر سکو تو گھر پہ جا کے سو جاؤ، عشاء کی نماز پڑھ لی، اپنے سنت پڑھ لی۔ اس کے بعد یہ کرو کہ صبح کے موقع سے آپ فجر میں یہاں مسجد کے اندر آ جاؤ، جس وقت جماعت کھڑی ہوتی ہے نماز جماعت کے ساتھ سنتوں کے ساتھ پڑھ لو۔ اللہ سے یقین رکھو، حدیث شریف میں ہے پوری رات کا ثواب مل جاوے، پوری رات۔ تو اچھا ہے، سستا سودا کہ جو کچھ نہ کر سکو، کیونکہ اس موقع سے لوگ بہت زیادہ تشویش میں پڑے ہوئے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری یوں فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح صرف شب برات اور شب قدر کے لیے نہیں ہے، بلکہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے اخیر مواقع سے لکھا ہوا ہے کہ اس کو تو روزانہ پڑھنی چاہیے۔ صلاۃ التسبیح اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال بھر میں ایک مرتبہ، سال بھر میں نہیں تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو۔ اب جو ہے یہ مخصوص نہیں کہ شب برات کے موقع سے، ہاں جو چاہے پڑھنا پڑھ لے، لیکن اس کو لازم قرار نہ دے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا پڑے گی بڑی رات۔ یہ مزاج نہ بناؤ۔ جو چیز ضروری ہے، ماں باپ کی خدمت کرو، والدین کے حقوق کو ادا کرو، میاں بیوی کے حقوق کو ادا کرو، گھر کے جو بڑے ہیں ان کے حقوق کو ادا کرو، جو ہے ہم بڑوں کے حقوق کو ادا کریں۔ جو چیز فرض ہے اس کو وہاں رکھو اور جو چیز نیچے ہے اس کو وہیں رکھو۔ اب جو ہے کل کو روزہ رکھنا ہے تو سب ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ جو ہے کل 15ویں شعبان ہے اور روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم جو ہے مستحب کے درجے میں ہے، مستحب یعنی فرض سب سے اعلیٰ، یہ سب سے ٹاپ لیول جو قرآن و حدیث میں، اس کے بعد واجب، اس کے بعد سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، یہ ساری چیزیں جائز، پھر مستحب بہت پیچھے درجے کا آتا ہے۔ تو رکھے تو ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چوپڑا جو ہے بجٹ چوپڑا، آج جو ہے ایک چوپڑا بند ہوگا ہمارا حساب کتاب اور دوسرا کھلے گا، کیا رزق کتنا ملنے والا ہے یہ فکس لکھ دیا جائے گا، اس کو اتنا رزق ملے گا، پھر لکھ دیا جائے گا کہ اس کو زندگی ملنی ہے یا موت ہے، رمضان میں جینے والے ہیں یا نہیں ہے، یہ بھی لکھ دیا جائے گا۔ پورا ایک سال کا بجٹ جو ہے یہ دے دیا جاتا ہے فرشتوں کو، یہ حکم صادر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ جب یہ چوپڑا بند ہو اس وقت میں بھی میں روزے دار، اور جب یہ چوپڑا کھل رہا ہے اس وقت میں بھی روزے دار کی حالت میں میرا نام یہاں سے شروع ہو۔ تو کتنی اچھی بات۔ تو روزہ رکھنا ہے، لیکن میں نے درجہ بتایا، یہ نہ سمجھ لیں اس کو لازم نہ قرار دے دیں کہ جو ہے روزہ نہیں رکھے گا۔ جیسے مثال سے یوں سمجھیے کل جمعہ ہے، ایسا سمجھیے، مثال دے رہا ہوں، کل جمعہ ہے، میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں اور خطبے کے موقع سے جیسے ابھی پانی پی رہا ہوں تو کل 15ویں شعبان ہے مثال کے طور پر، اور میں نے یہ گلاس اٹھایا، لوگ امام صاحب تھے نے 15ویں شعبان آٹلی موٹی رات گئی نے روزو بھی نہیں رکھو، پانی پی، یہ مزاج بنایا، اس کا مطلب مستحب کو آپ نے کتنا اونچا لے گئے۔ یہ شریعت مزاج اس کا نہیں رکھتی، سمجھ رہے ہو بات کو؟ جو چیز جہاں ہے اس کو وہیں رکھو۔ تو یہ چیز ہے۔
آپ دیکھو اگر ایسا خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا کہ کل جمعہ ہوتی اور امام صاحب کا بیچارے کا گلا خراب ہو گیا ہوتا اور بالفرض وہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور نہیں رکھا تو جو ہے عام لوگوں کی آنکھوں کی کیفیت یہ بتاتی کہ جو ہے آٹلا موٹا امام تھے نانا پاشا نماز پڑھوانی 15 شعبان نو روزو نہیں رکھے وہ امام صاحب ہمارا گام نو تو اس طرح کا یعنی جو آپ نے یعنی قرآن کو آپ نے بدل دیا کہ جو یہ فرض ہے تو یہی ہوا نا. اس کا مطلب تو یہ چیز ہے کہ جو چیز ضروری نہیں ہے اس کو آپ ضروری نہ کر دو تاکہ اگلی امت جو پیچھے نسل ہمارے بعد آنے والی ہے وہ یوں نہ سمجھے کہ یہ چیز جو ہے ضروری ہے. یہ چیز ہے بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے تو مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم علم سے غافل ہیں, علم سے جو ہے علم نہیں, اس کی وجہ سے جہالت ہے اور یہی جہالت جو ہے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اور اسی کا ایک ساتھ میں پہیا ہے ذکر, اور ذکر سے ہم جو ہے اللہ کی یاد میں نہیں اس لیے غفلت میں ہے, اور غفلت کی وجہ سے غفلت جو ہے مومن کی موت ہے, غفلت مومن کی موت ہے. اس کی وجہ سے ہم زندہ جو ہو کر بھی مردہ ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے وہ حقیقت میں کیا ہے, مردہ ہے. ہم سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں, اللہ کی یاد سے غافل ہیں. اس لیے میرا عزیزو کہ اس موقع سے شب برات کے موقع سے ایک تو یہ چیز تھی کہ رات کے وقت کیا کرنا ہے, کرنا یہی ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو نماز پڑھ لو, ذکر کر لو, تلاوت کر لو, لیکن اس کو لازم نہ سمجھو. اللہ ہماری اس عبادت سے راضی ہو جائے اور اللہ قبول کر لے, اس لیے اللہ کی رحمت سے. اور ایک چیز ہے کہ جو ہے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اسی رات کو اللہ آسمان یہ دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی جس کی مغفرت کر دو اور جس کو رزق دے دوں. صرف اسی رات کو نہیں بلکہ سارا سال زندگی جب تک ہے قیامت نہیں آئے گی اللہ روزانہ اترتے ہیں. لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ جو ہے عام دنوں کے اندر اخیر رات میں یعنی تہجد کا وقت ہوتا ہے 3 ساڑھے 3 بجے کا آخری وقت ہے, اس موقع سے اللہ تعالیٰ یہ ندا دیتے ہیں کہ ہے کوئی جس کی مغفرت کر دوں. اور اس شب برات اور شب قدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ مغرب کے بعد سے ہی یہ ندا شروع کر دیتے ہیں. تو یعنی ابھی بھی اللہ کی ندا چل رہی ہے کہ ہے کوئی جس کی مغفرت کر دوں. تو جو ہے ہم سب اسی لیے جمع ہوئے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے اور جو ہے ہمارا بیڑا پار ہو جاوے. اسی لیے میرا عزیزوں ہم سب جو ہے یہ نیت کرے کہ یا اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما دے, تجھے پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے. یقین رکھو اللہ کو پہچان لیا تو سب چیزیں آسان ہو جائے گی. اگر اللہ کو نہیں پہچانا ہے آپ کتنی بھی عبادت کر لو مزہ نہیں آئے گا. جیسے مثال سے سمجھو میں نے شادی کی ہے اور میرے بازو میں میرا سسرا کھڑا ہو گیا نا تو اپنی نماز کی کیفیت بدل جاتی. ہمارے سسرا نے خبر پڑوی جو ہے کہ آپ نے کیوی نماز پڑھا, ایک دم اللہ والا لگنا چاہیے, یوں رکوع بھی ایک دم برابر ہوتا ہے, سجدے بھی برابر ہوتے ہیں. جب کوئی نہیں دھڑا دھڑ نماز جا رہے, دھڑ کیوں ہے ایسا؟ ہاں اللہ نہیں دیکھتا ہے, یہ یقین دلوں میں بیٹھا ہے. یہاں لگا دو نا کہ CCTV نہیں کیمرہ نہیں نظر ماں چھو, اس طرح لگا دو. یہ یقین ہم بھول گئے, یہ یقین ہی ہم بھول گئے. جب کوئی دیکھتا ہے تو ہم لوگوں کے سامنے ہماری ایکٹنگ بدل جاتی ہے, اور جب کوئی نہیں رہتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ خلوت میں جو عبادت ہوتی ہے اس کا مزہ کچھ اور ہے, اور جلوت یعنی یہ ظاہر میں جو عبادت ہوتی ہے ہو سکتا ہے اس میں ریاکاری. لیکن میرے استاد ایک ہیں قاری رضوان صاحب پالن پوری, وہ یوں فرماتے تھے دیکھو حالانکہ حدیث میں یہ ہے کہ ریاکاری صحیح نہیں ہے, ریاکاری دکھلاوا. جیسے میرے ہاتھ میں یہ ہے نا, یہ تو ابھی ہاتھ نکالتے آ گیا, لیکن میں اگر آپ کے سامنے یوں بیٹھ جاؤں یوں کروں, آپ لوگوں کے ذہن میں ایک صافہ پہنا ہے, برابر جبہ ہے, یہ پہنا ہے, بہت موٹا اللہ والا ہے, بہت زبردست, اس طرح ذہن میں آپ کے یہی بیٹھتا ہے کیونکہ لوگوں نے جو ہے اس طرح بٹھایا ہے تو آپ کو یہی لگتا ہے. لیکن میرے استاد فرماتے ہیں, بلکہ مولانا عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے ریاکاری پہلے کرنا پڑے گی. ریاکاری آپ سوچو کہ ڈائریکٹ اللہ والے بن جاؤ, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو کرنا ہے, بھلے آپ کو لگے اپنے دل کو کہو کہیں نہیں, ریاکاری ہو رہی تو ہونے دو, میرا اللہ راضی ہو رہا ہے. ہم دل کے اندر یہ کریں, آپ ریاکاری تھے جائے اندر مکی دو, ریاکاری تھی جائے رکھ دو, یعنی کہ آپ وہ ذکر بھی ہاتھ سے ختم ہوگا. ارے وہ ہوگا نا تو کچھ نہ کچھ وہ گھومتی رہے گی, اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ تو بول دے گا آدمی.
કુરાન ખોલ કર તો બેઠો નહીં, બધા છે, બધા જોતા છે કહે કે ઓ મોટી રાતના જ દિવસે આજે તો કોઈ દાડે ખોલ્યું નહીં ને આજે નમાઝ પડવા લાગી ગયો. હમારા મામલા ये हो गया कि हम लोग यूँ कहते ओ બહુ મોટો નમાજી થઈ ગયો, ચાલ નહીં હવે ઘરે ચાલ નહીં, इस तरह कहते हैं हम. यानी हम ये नहीं कहते कि चल आज तो नमाज पढ़ ले, चल आज तो नमाज पढ़ ले, ये मामला नहीं, बल्कि उल्टा मामला, अरे चलनी बहुत खबर है, इस तरह हम कहते हैं. ताकि क्या होता है, वो शैतान है. मैंने बताया ना, मिन शर्रिल वसवासिल खन्ना, मुफ्ती शफी साहब फरमाते हैं लोगों के अंदर भी शैतान है. और वो शैतान कैसा दौड़ता है, जैसा ये हमारा खून दौड़ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसी तरह शैतान हमारी रगों के अंदर दौड़ता है. यही शर्रिल वसवासिल खन्ना. और ये वसवसे डालता है, क्या कहता है, ओ वो मोटी अल्लाह वाली थी कि चल चल चल, इस तरह करके भगा देते हैं उसको, मस्जिद तक आने नहीं देते हैं. हम सब मिलकर इस तरह करते हैं. हमारे दोस्तों अहबाब के साथ कैसा नहीं करना है. इसीलिए अल्लाह के बंदो, हम जो अल्लाह वाला बनना चाहते हैं, मेरी ये बात अधूरी रह गई थी, सिर्फ एक काम कर लो. कातिब साहब ने ये बात बताई थी, एक काम कर लो, उसके बाद बात ख़त्म है. एक काम कर लो. काम भी वो हैं जिसको नहीं करना है काम भी वो हैं जिसको नहीं करना है. कादिब साहब फरमाते हैं कि अल्लाह वाला बनने के लिए सिर्फ एक काम कर लो, और वो काम भी ऐसा है जिसको नहीं करना. करना होता तो थोड़ा मुश्किल है. जैसे मिसाल से यूँ समझो कि 100 मरतबा तस्बीह पढ़ना है तो अल्लाह वाला बन जाएगी, मिसाल दे रहा हूँ. तो ये तो करना है, 100 मरतबा भी तो पढ़ना है, तो करना तो मुश्किल है, थोड़ा तो मुश्किल है, लेकिन न करना ये तो बहुत आसान है. फिर कातिब साहब ने फरमाया कि जो है गुनाह को छोड़ दो, ये न करने का काम है. गुनाह को छोड़ दो, अल्लाह वाला बन गया. गुनाह को छोड़ दो, अल्लाह वाला बन गया. करने का एक काम है, उसको भी नहीं करना है. और वो क्या है, गुनाह को नहीं करना है. कैसे नहीं करेंगे, अल्लाह की पहचान होगी तो नहीं करेंगे, वरना बंद कमरे में मामला अलग और जलवत के अंदर जो है मामला अलग हो जाता है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमावे. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह.